کہ عذاب قبر کا قرآن شریف کی کون سی آیت سے؟ ہاں جی ہاں، تشریف رکھیے اب آپ۔ اصل میں ایک ہمارے یہاں فرقہ پیدا ہو گیا کہ جو یہ کہتا ہے کہ عذاب قبر حق نہیں، ٹھیک ہے صاحب، اور اس کو امام غزالی پر انہوں نے منسوب کیا کہ امام غزالی اس کے قائل ہیں، حالانکہ امام غزالی کے احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت میں باضابطہ عذاب قبر کا ذکر جو ہے وہ کیا نام ہے صاحب مشکات نے کیا، اور تمام محدثین نے اس کو کیا، اور ایسی ایسی حدیثیں موجود ہیں، پوری ایک باب میں 3 فصلیں ہیں، اور اس کا سب کا نچوڑ یہ ہے کہ جب آدمی قبر میں رکھا جاتا تو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں: من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل۔ پوچھا جاتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ۔ تیرا دین کیا؟ وہ کہے گا دین الاسلام۔ پھر حدیث شریف میں کہ حضور علیہ السلام کو دکھا کر پوچھا جاتا کہ تو ان کو کیا کہتا؟ تو قبر والا کہے گا مسلمان اگر ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں اتنا ہے من حبیبوں کا، وہ کون ہے جس سے تو بہت زیادہ محبت کر، تیرا حبیب کون ہے؟ وہ حضور کا نام لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور فرشتے یہ کہیں گے، یہ سارے ابواب کے حدیثوں کا نچوڑ بتا رہا ہوں، جب وہ کامیاب ہو جائے گا تو فرشتے کہیں ہم تو پہلے سے جانتے تھے تو ایسا کہے گا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ لاؤ جنت سے ایک بستر لاؤ، اور بستر جنت کا بچھایا جائے گا قبر، اور کہا جائے گا کہ ایک دریچہ، ایک کھڑکی جنت سے کھول دو تاکہ قیامت تک یہ جنت کی ہواؤں سے بہراور اور متمتع ہوتا رہے۔ اسی طرح جب آدمی سوالوں کا جواب نہیں دے گا، جو مسلمان نہیں ہوگا یا بے دین بد مذہب ہوگا، وہ حضور علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے گا، تو فرشتے یہ کہیں گے ہم تو پہلے ہی سے جانتے تھے، کوئی یہ کہے گا۔ اور اس کے بعد میں پھر کیا ہوگا کہ کہا جائے گا کہ جہنم سے بستر لاؤ، اور جہنم کے بستر پر اسے لٹایا جائے گا، اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ جہنم سے کھڑکی کھولو تاکہ قیامت تک جو ہے وہ اس جہنم کے عذاب سے گویا اس میں مبتلا رہے گا۔ اس پر اتنی حدیثیں ہیں کہ ہمیں تو بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں۔ ایک مرتبہ آج سے کوئی 10 سال پہلے ہمارے یہاں کھارا در میں کسی نے ایک رسالہ لکھ دیا تھا، اور اس میں اس نے کہا کہ صاحب عذاب قبر جو ہے وہ حق نہیں ہے، تو عذاب قبر حق ہے۔ اس وقت مجھے وہ آیت تو یاد نہیں، مگر حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے عذاب قبر کا ذکر کر کے اس آیت کو تلاوت کیا۔ کبھی آپ آ جائیں ہمارے مولانا کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ آیت آپ کو، میرے میں کمی یہ ہے کہ میں حافظ نہیں ہوں، اور وہ آیت آپ کو نکال کر دیں گے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں بھئی اس آیت میں تو واضح طور پہ ثبوت نہیں کہ عذاب قبر ہے، مگر حضور علیہ السلام کی حدیث شریف اس آیت کو متعین کیا گیا کہ اس میں عذاب قبر کا ذکر۔ جب اس آیت کو حضور ترجمہ فرمائے اور حضور علیہ السلام فرمائے یہ عذاب قبر اس سے مراد، تو اس سے بڑھ کر اس آیت کا ترجمہ کیا ہو سکتا؟ وہ کبھی لکھوا لیجئے، میں مولانا کو بتا دوں گا، آپ کو اگر ضرورت ہو تو وہ اس آیت کو لکھوا لیں، اور یہ حدیث شریف مشکات شریف باب اس بات عذاب قبر میں موجود ہے۔ تو یہ غلط نظریہ ہے کہ جناب مرنے کے بعد چھٹی کہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، بس جو کچھ ہوگا وہ قیامت میں ہوگا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب نہیں۔ کوئی اور صاحب